مولاي صل وسلم دائما. اسی موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں. اس کا عنوان ہے عافیت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ سے جب بھی مانگا کرو عافیت مانگا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جب تم مناسک حج سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ کو یاد کرو جس طرح تم اپنے آبا و اجداد کو یاد کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ کو یاد کرو. ان میں سے کچھ ایسے ہیں جب دعا کرتے ہیں تو صرف دنیا ہی مانگتے ہیں، ان کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں ہے. جبکہ کچھ ایسے بھی ہیں جب اللہ سے مانگتے ہیں تو دنیا بھی مانگتے ہیں اور آخرت بھی مانگتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما. کل یا پرسوں کی بات ہے کہ سرگودا روڈ کا ایک علاقہ ہے گلشن مدینہ، وہاں ایک شخص نے اپنی 2 بیویوں کو، اپنی 3 بیٹیوں کو اور 1 بیٹے کو قتل کر دیا اور پھر اپنے آپ کو گولی ماری اور رخصت ہو گئے. حالانکہ جان ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو ہر شے سے زیادہ محبوب ہوتی ہے. مال چلا جائے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ چل کوئی نہیں، آن جان علی شے سے. جان کے بارے تو کوئی نہیں کہتا، یہ تو دوبارہ نہیں آتی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب سرکار نے فرمایا نا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک ہر شے سے بڑھ کے مجھ سے محبت نہ کرے، تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ مجھے مال سے بھی زیادہ عزیز ہیں، میری اولاد سے بھی زیادہ محبوب ہیں، لیکن جان سے زیادہ عزیز نہیں ہیں. حضرت عمر سیدھے سادے آدمی تھے، کھری بات سیدھی بات کرتے تھے. یا رسول اللہ میری جان زیادہ عزیز ہے. سرکار نے فرمایا عمر تیرا ایمان ابھی مکمل نہیں ہوا. جب اتنی بات کہی نا تو محدثین کہتے ہیں سرکار نے ان پہ توجہ بھی فرمائی. جب توجہ فرمائی تو دل کی دنیا بدل گئی. ساتھ ہی عرض کیا یا رسول اللہ اب مجھے آپ جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں. حضور نے فرمایا اب تیرا ایمان مکمل ہوا. تو جان انسان کو اتنی عزیز ہے، کیا وجہ ہے کہ لوگ اپنی جان لے لیتے؟ اچھا اس کو ڈپریشن کا نام دے دیا جائے، فرسٹریشن کا نام دے دیا جائے، دباؤ کا نام دے دیا جائے، تنہائی کا نام دے دیا جائے، جو مرضی نام دے دے، جان تو پھر جان ہے. کیا وجہ ہے کہ انسان اپنی جان کا در پہ ہو جاتا ہے؟ آج ہم اسی موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں. اس کا عنوان ہے عافیت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ سے جب بھی مانگا کرو عافیت مانگا. عافیت کسے کہتے ہیں؟ دل کے سکون کو، اضطراب کا دور ہو جانا، اندر چین ہی چین کا بھر جانا. انسان خواہ فیصل آباد میں بیٹھا ہو، خواہ وہ دبئی میں بیٹھا ہو، خواہ وہ نیو یارک میں بیٹھا ہو، واشنگٹن بیٹھا ہو، یا وہ لندن کے کسی علاقے میں بیٹھا ہو، جہاں بھی ہو دل میں اگر سکون ہے، دل میں اطمینان ہے تو اس کو وہاں پہ رہنے کا، بیٹھنے کا، زندگی گزارنے کا لطف آئے گا. لیکن اگر دل میں چین نہیں ہے، دل میں اطمینان نہیں ہے، دل میں بے سکونی ہے، دنیا میں جہاں چلا جائے اس کو بے سکونی رہے گی. کیا ہمارے جاننے والے جو باہر کے ممالک میں جن کو فرسٹ ورلڈ کنٹریز کہتے ہیں ان میں سیٹل ہیں، کیا وہ سکون سے ہوتے ہیں؟ کبھی بات کریں نا تو آپ کو بتائیں گے یہاں دکھڑے کیسے کیسے ہیں. اچھا کیا وہ خودکشیاں نہیں کرتے؟ کیا وہاں لوگ مرتے نہیں ہیں؟ کیا وہاں کرائم نہیں ہوتے؟ اور سب سے زیادہ کہاں پہ کرائم رپورٹ ہوئے ہیں؟ نیو یارک میں. تو انسان جہاں بھی چلا جائے اگر اندر خالی ہے تو سب کچھ خالی ہے. منیر نیازی نے کہا تھا عادت ہی بنا لی ہے تم نے تو منیر اپنی، جس شہر میں بھی رہنا اکتائے ہوئے رہنا. یہ اکتاہٹ، یہ دل کی بے سکونی، یہ بے چینی، اس بے چینی کا دور ہونا، دل کا مطمئن ہو جانا، اس کو عام فہم انداز میں عافیت کہتے ہیں. اے مولا میں تجھ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص سے کہا تو اللہ سے کیا دعا مانگتا ہے؟ وہ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں اللہ سے کہتا ہوں مولا مجھے صبر دے دے. اب صبر کی بڑی شان ہے، قرآن میں جگہ جگہ ان اللہ مع الصابرین واللہ مع الصابرین یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. صبر کی بڑی شان ہے. حضور نے پوچھا تو کیا دعا کرتا ہے؟ یا رسول اللہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں مولا مجھے صبر دے دے. فرمایا صبر تو اسی وقت ہوگا جب کوئی مصیبت آئے گی. صبر کب ہوتا ہے؟ مصیبت آ جائے، مال چھن جائے تو صبر آ گیا، کوئی عزیز پیارا رشتہ دار چلا جائے تو صبر آ گیا، بیماری آ گئی تو صبر آ گیا. تو حضور نے فرمایا تو یہ دعا کیوں کرتا ہے مولا مجھے صبر دے تاکہ
تجھے پہلے کوئی مصیبت پہنچے اس کے بعد تو صبر کرے؟ خاموش ہو گئے۔ حضور نے فرمایا میں تجھے دعا سکھاؤں؟ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا تو اللہ سے صبر نہ مانگا کر، تو اللہ سے عافیت مانگا کر۔ مولا مجھے مصیبت آئے ہی نہ، اور مولا کی شان تو وراء الورا ہے، مولا مصیبت آئے کیوں؟ تو عافیت دینے والا ہے۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ سے جب بھی مانگو تو عافیت کا سوال کرنا چاہیے۔ ایک صوفی صاحب کہتے ہیں میں نے بکری کو دیکھا نا چر رہی ہے، میرے دل میں بڑا رشک ہوا، دیکھو نا اس کو کمانا نہیں پڑتا۔ کچھ لوگ دسترخوان پہ بیٹھے مفت میں کھانا کھا رہے ہیں، اسی وقت کہتے میں مسجد گیا اور میں نے ہاتھوں کو اٹھایا، میں نے عرض کیا مولا یہ اتنے لوگوں کو، اتنی مخلوق کو تو مفت میں روٹیاں کھلا رہا ہے، اگر دو مجھے روٹیاں دے دے تو تیرے خزانے میں کوئی کمی آ جائے؟ کہا میں نے بڑے خشوع و خضوع سے دعا کی کہ مولا مجھے ویسے ہی روٹیاں دے دیا کر، میں صبح سے شام تک مشقت کرتا ہوں پھر کہیں جا کے روٹیاں ملتی۔ کہ جب باہر آیا تو لڑائی ہو رہی تھی، دو آدمی گتھم گتھا تھے، میں بیچ میں آ گیا، صلح صفائی کروائی، ابھی وہیں کھڑے تھے پولیس آ گئی، انہوں نے کہا تم تینوں لڑے ہو، چلو آؤ بھائی، تینوں کو جیل میں ڈال دیا۔ اب صبح بھی 2 مفت روٹیاں ہیں، شام میں بھی 2 مفت روٹیاں ہیں۔ کہ بڑا پریشان، سر سجدے میں رکھا اور عرض کیا مولا 2 مفت کی روٹیاں نہیں چاہیے، مجھے تو عافیت چاہیے۔ تو جب بھی اللہ سے سوال کرو کس چیز کا سوال کرو؟ عافیت کا۔ مولا عافیت عطا فرما، صحت عطا فرما، تو رزق کے دروازے وہ خود ہی کھول دیتا۔ مولا مجھے محنتی بنا، محنت کرے گا تو اللہ تعالیٰ خود ہی رزق عطا فرما دے گا۔ تو اللہ سے کبھی بھی مولا مجھے صبر دے، مولا مجھے یہ عطا کر دے، اتنے بڑے بڑے دعوے کرنا، بلند و بانگ چیزیں، اور اپنے آپ کی طرف دیکھنا، اپنی اوقات کی طرف دیکھنا، تو اندر کچھ بھی نہیں۔ اللہ سے جب بھی مانگو عافی، مولا اتنا عطا فرما کہ کسی کی محتاجی نہ ہو۔ اور اگر یہ دعا کرو مولا ڈھیر و ڈھیر دے دے، تو ڈھیر و ڈھیر میں کوئی لمٹ ہے؟ اس میں تو کوئی لمٹ نہیں ہے، یہ تو ان لمیٹڈ خواہش ہے، اور یہ کبھی کسی کی آج تک روئے زمین پہ پوری نہیں ہوئی۔ کوئی ایک آدمی روئے زمین پر جس کی ہر خواہش پوری ہوئی ہو، بڑے سے بڑے لوگ، کتنا پیسہ ہے ان کے پاس، شاید ان کو بھی معلوم نہ ہو کہ ان کی ہر خواہش پوری ہو جاتی۔ ہر خواہش، ہر آرزو پوری نہیں ہوتی۔ تیری یہ آرزو کہ میری ہر آرزو ہو پوری، اور میری یہ آرزو کہ تیری آرزو بدل جائے۔ اپنی آرزو بدلو کہ مولا یہ جو دنیا میرے اندر رچ بس گئی ہے، جس کی خاطر میں نے حلال اور حرام کی پرواہ کرنا بھی چھوڑ دی ہے، مولا میری یہ خواہش ختم ہو جائے، میری یہ آرزو بدل جائے، اور دل میں مولا تو سما جائے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ مال کا ہونا یہ درویشی کے منافی نہیں ہے۔ اسلام کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تمہارے پاس ہو ہی کچھ نہ، بلکہ اسلام کہتا ہے ہو مگر تمہارے دل میں نہ ہو۔ ایک فقیر کسی درویش کا نام سن کے اس کی کٹیا میں گیا، اس نے دیکھا کہ مخولی بستر ہے اور سر پہ ریشم کی چادر ہے، اور جس خیمے میں وہ بیٹھا ہے اس کی میخیں سونے کی ہیں۔ کہنے لگا درویشا میں تو تیرا بڑا شورا سن کے آیا تھا، مگر یہاں تو دنیا داری ہے۔ کہنے لگا چل ساری چیزیں چھوڑتے ہیں، جنگل میں چلتے ہیں۔ اس نے سب کچھ وہیں پہ چھوڑا، فقیر کو لے کے جنگل میں۔ کچھ وقت گزرا تو فقیر کہنے لگا درویشا ذرا ٹھہر، میرا کشکول تو تیرے خیمے میں رہ گیا، ذرا وہ تو لے آؤں، میں نے کس طرح لوگوں سے مانگنا ہے زندگی گزارنی۔ درویش ہنس پڑا، کہنے لگا تجھے میری وہ سونے کی میخیں تو نظر آ گئیں، جو تیرے دل میں میخیں پیوست ہے تجھے وہ نظر نہ آئیں؟ یہ میخیں میں نے زمین میں گاڑی ہیں، اپنے دل میں نہیں گاڑی۔ حضرت جنید بغدادی کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا وہ جو آپ نے بحری جہاز بھجوایا تھا سامان کا، وہ ڈوب گیا۔ آپ نے آنکھیں بند کر لی۔ اس نے کہا جی بڑا صدمہ پہنچا ہے، واللہ خیر کرے فوت ہی نہ ہو جائے۔ یکدم کوئی خبر پہنچتی ہے، اربوں کا سامان ہے، ساری زندگی کی کمائی ہے۔ آپ نے آنکھیں بند کی، تھوڑی دیر کے بعد آنکھیں کھولی، کہا الحمدللہ۔ کچھ وقت بعد اطلاع ملی، وہ اطلاع غلط تھی، جا کے جنید بغدادی سے کہیں حضور والا جہاز آپ کا سلامت ہے۔ وہ پھر آیا، کہنے لگا حضرت جی مبارک ہو۔ کا کیا ہوا؟ وہ اطلاع غلط تھی، جہاز سلامت ہے۔ پھر آنکھیں بند کر لی، کہنے لگا جی خوشی کے مارے ابھی دیکھنا آنسو ٹپکتے۔ پھر آنکھ کھولی، کہا الحمدللہ۔ بڑا حیران ہوا، حضرت جی سمجھ نہیں آئی، نقصان کی اطلاع ملی تب بھی الحمدللہ، اور پتہ چلا کہ بھی نقصان نہیں ہوا، اللہ نے بچت کر لی، پھر الحمدللہ۔ فرمایا جب تو نے نقصان کی بات کہی نا، میں نے دل کی طرف توجہ کی، یہ اللہ اللہ کر رہا تھا، میں نے دل کی سلامتی پہ کہا مولا الحمدللہ، مولا ساری تعریفیں تیرے لیے۔ اور جب تو نے آ کے کہا نا جی بچت ہوگی، میں نے پھر دل کی طرف توجہ کی کہ دنیا میں مبتلا تو نہیں ہو گیا،
اور دنیا کے پیچھے کہیں بلیاں اچھلنے تو نہ لگا۔ جب میں نے پھر دل کی طرف توجہ کی ہے پھر الحمدللہ کے نعرے لگا رہا تھا، تو میں نے دل کی سلامتی پہ الحمدللہ کہا۔ وہ میر کا شعر ہے نا کہ مجھے ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے، کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے، اگر یہ مر جائے مطلب یہ ہے یہ دنیا میں پیوست ہو جائے اور دنیا میں کھو کے رہ جائے تو پھر عافیت نہیں رہتی۔ عافیت کیا ہے؟ اذان ہوئی ہے نا، سارے کام چھوڑ دیے، دل میں کوئی ہلچل نہیں ہے، اچھا یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے، 2 ویڈیو رہ گئی ہیں وہ دیکھ لوں، 2 میں نے اپلوڈ کرنی ہے وہ دیکھ لوں، فلاں جگہ میں نے جانا ہے وہ نہ کر لوں، نہیں، اذان ہوئی ہے اسی وقت وضو بنایا، خشوع و خضوع کے ساتھ مصلی پہ بیٹھا ہے، رب کی نماز ادا کی ہے، سجدے کیے ہیں، مولا ہر حال میں تیرا شکر ہے، مولا تو نے نوازا بھی ہے، اپنی بندگی کی توفیق بھی عطا فرمائی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت طیبہ تھی، جب آپ کسی صحابی کے پاس آتے اور کسی کی عادت، کسی کی دعا نماز میں خشوع و خضوع پسند ہوتا نا، تو حضور اس سے پوچھتے یہ تو دعا مانگتا کیا ہے، تو کس طرح مانگتا ہے، کیا الفاظ ہیں تیرے؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں سرکار نے اسی طرح ایک صحابی سے پوچھا کہ یہ جو تو دعا مانگتا ہے اس میں تو مانگتا کیا ہے؟ وہ صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں اللہ سے کہتا ہوں مولا دوزخ سے بچا لے، جنت دے دے، اور ساتھ ہی کہنے لگا یا رسول اللہ جس طرح آپ اچھی اچھی دعائیں مانگتے ہیں نا ویسی مجھ سے مانگی نہیں جاتی، اور جس طرح یہ معاذ دعا مانگتا ہے نا آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کے سوچ سوچ کے میں نے مانگنا کیا ہے، یا رسول اللہ مجھے ایسا بھی نہیں آتا، میں تو بس یہی دعا کرتا ہوں مولا دوزخ سے بچا لے جنت دے دے۔ سرکار نے فرمایا میں بھی تو یہی دعا کرتا ہوں کہ مولا دوزخ سے آزاد کر کے ہمیں جنت الفردوس عطا فرما۔ قرآن کیا سکھاتا؟ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ، مولا دنیا میں بھی بھلائی دے آخرت میں بھی بھلائی دے۔ ہم نماز میں دعا کرتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے رستے پر چلا۔ بعض مفسرین نے ترجمہ کیا ہے مولا سیدھا رستہ دکھا۔ کنز الایمان میں حضرت امام احمد رضا قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ترجمہ کیا ہے مولا سیدھے رستے پر چلا، تو آپ کے شاگرد آئے کہنے لگے جی اکثر نے تو ترجمہ کیا مولا سیدھا رستہ دکھا اور آپ کر رہے ہیں سیدھا رستے پہ چلا۔ فرمایا تم نے اگر کسی علاقے کا پوچھنا، مثال کے طور پہ آپ نے گھنٹہ گھر جانا ہو، کسی کے میں نے کلاک ٹاور جانا ہے تو رستہ دکھاؤ، وہ کہے گا یہ دیکھو گوگل میپ ہے، یہاں سے اس طرف جاؤ، یہاں سے سیدھے جاؤ، یہاں سے رائٹ ہو جانا، وہ آگے کلاک ٹاور نظر آ جائے گا۔ اور اگر آپ کس سے کہیں نا کہ جی میں نے کلاک ٹاور جانا ہے، وہ کہ اچھا پیچھے بہ نا میں تمہیں چھٹ گیا وہاں، اس کو کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہے مولا صرف رستہ نہ دکھا، مولا اپنی رحمتوں کے ساتھ وہاں پہنچا بھی، مولا جس جگہ پہ ہم نے جانا ہے تیری رحمتوں کا سائبان ہوگا تو پہنچ جائیں گے، ورنہ سونا جنگل رات اندھیری دیکھو بدلی کالی ہے، سونے والے جاگتے رہیے، وہ چوروں کی رکھوالی، جب چور رکھوالے بن جائیں، چور چوکیدار بن جائیں تو پھر انسان محفوظ نہیں رہتا، نہ مال محفوظ رہتی ہے، نہ عزت محفوظ رہتی ہے، نہ آبرو محفوظ رہتی ہے۔ اللہ کی رحمتوں کا سایہ۔ فرمایا جب بھی دعا مانگنی ہے تو ایسے لوگوں کی طرح دعا نہیں مانگنی جن کی دعاؤں میں دنیا کے سوا ہوتا ہی کچھ نہیں ہے۔ منہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، دنیا ہی دنیا مانگتے ہیں۔ اچھا ہم بھی ذرا دیکھیں نا ہم کیا مانگتے ہیں، جب بھی ہم دعا کرتے ہیں ہم کیا مانگتے ہیں؟ چند عربی کے الفاظ جن کا ہمیں ترجمہ بھی نہیں آتا، اگر آتا بھی ہو تو جس وقت دعا مانگ رہے ہوتے ہیں وہ مستحضر نہیں ہوتا، ذہن میں موجود نہیں ہوتا ہم کیا مانگ رہے ہیں، لیکن اس کے بعد ہم کس کے لیے مانگتے ہیں؟ اپنے لیے، مولا کاروبار سیدھا کر دے، مولا ترقی عطا کر دے، اولاد کے لیے کچھ دعا مانگ لی، جتنی دعائیں ہیں ساری دنیا کی، اللہ کہتا ہے صرف دنیا ہی دنیا۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ ان منافقوں کی، کافروں کی عادت تھی، حج کے بعد فارغ ہوئے نا تو کیا کہتے تھے کہ مولا بکریاں دے دے، اونٹ بہت زیادہ دے دے، گایوں کے ریوڑ دے دے، ان کی یہ دعائیں ہوتی تھیں۔ اس میں آخرت کا کوئی حصہ نہیں کہ اللہ سے جنت مانگنی ہے، اللہ سے عافیت مانگنی ہے، عذاب قبر سے نجات کا سوال کرنا ہے، پل صراط سے بآسانی گزرنے کا سوال کرنا ہے، ہم نے جنت اللہ سے مانگنی ہے، اللہ سے اس کی رضا مانگنی ہے، کوئی سوال نہیں ہوتا تھا۔ اللہ کہتا ہے جنہوں نے دنیا مانگی نا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں کوئی حصہ نہیں دیں گے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، مگر وہ لوگ جو دعا کرتے ہیں دنیا میں بھی بھلائی مانگتے ہیں، آخرت میں بھی بھلائی مانگتے ہیں، اور عذاب قبر سے نجات کا بھی سوال کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہی وہ لوگ ہیں جب دعا مانگتے ہیں تو اللہ انہیں عطا بھی کر دیتا ہے۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ تو بڑی سرعت کے ساتھ حساب لینے والا۔ اللہ سے جب بھی مانگو عافیت مانگو۔
پچھلے چند مہینوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے لوگ دنیاوی معاملات میں ڈیفالٹر ہو رہے ہیں، اور پھر جب ہمیں خبر پہنچتی ہے تو کچھ لوگ اس کا ٹھٹھا کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ ایک وقت میں بڑا اچھا کام تھا، اچھا کاروبار تھا، جس طرح کہ یہ کل کی خبر تھی کہ اس نے 2 بیویوں کو بھی قتل کر دیا، بیٹیوں کو بھی مار دیا، بیٹے کو بھی قتل کر دیا، اور خود اپنے آپ کو بھی اس نے مار دیا۔ تو جب اس طرح کوئی شخص دنیاوی دباؤ کا شکار ہوتا ہے تو پھر اپنی جان کو لیتا ہے، حرام موت آ گئی، حرام موت مرا۔ اللہ سے عافیت مانگو۔ ایسے لوگوں کو کبھی بھی ڈسکس نہیں کرنا چاہیے، استہزاء نہیں کرنا چاہیے، ٹھٹھا نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ عجب کا جملہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ حنین کا موقع تھا، سرکار نے فرمایا حج سے فارغ ہوئے، آؤ بھائی بنو ثقیف اور بنو حوازن، ہم نے ان کا تعاقب کرنا ہے۔ پیش قدمی ہوئی تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ تو تھوڑے سے ہیں، ہم 12,000 ہیں، کچومر نکال دیں گے۔ جب وہاں پہنچے نا تو انہوں نے نرغے میں لے لیا، بڑے تیر انداز تھے، پھنس گئے سارے کے سارے، تتر بتر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَوْمَ حُنَيْن، حنین کا دن یاد کرو، اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، جب تم نے اپنی کثرت پر تعجب کا اظہار کیا، یعنی تکبر کا اظہار کیا، فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، تو تمہیں کسی شے نے فائدہ نہ دیا، وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، زمین اپنی کشادگی کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ، اور پھر تم سارے کے سارے منہ پھیر کے بھاگ گئے۔ ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ، پھر اللہ نے سکون عطا کیا۔ کس طرح؟ سرکار نے جب دیکھا نا تو تتر بتر ہو گئے کہ تیروں کی بوچھاڑ ہو رہی ہے، مصطفیٰ اپنا خچر لے کے میدان میں آئے، اور باواز حضور سے بہادر کوئی نہیں تھا، میدان میں نکلے اور آپ نے باواز بلند کہا انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، میں وہ نبی ہوں جو جھوٹ نہیں بولتا، میں معمولی نہیں ہوں، عبد المطلب کا بیٹا ہوں، اللہ نے مجھے نبی برحق بنا کے بھیجا۔ جب سرکار کے یہ نعرے سنے تو صحابہ سارے حضور کے گرد اکٹھے ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا تمہیں مصیبت اس وجہ سے آئی، تم نے کبر کا جملہ بولا۔ کچھ لوگوں کہتے ہیں میرا تو بڑا عہدہ ہے جی، پیسہ ہی بڑا ہے، ایک فون کریں تو سارے کام ہو جاتے ہیں۔ نہ بھائی نہ، اللہ کو عاجزی پسند ہے، اللہ کو عاجزی پسند ہے، عاجزی اختیار، سب کچھ ہو بھی میں تو اللہ کا عاجز بندہ ہوں۔ ہاں ہو سکے تو اپنے بھائی کی مدد ضرور کر دیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اگر تمہیں کوئی مرتبہ عطا کیا ہے، تم کسی کا کوئی جائز کام کر سکتے ہو تو کر گزرو، اور امید صرف اللہ کی ذات سے رکھو۔ حضور علیہ السلام اپنے صحابہ سے کہنے لگے وہ فلاں ہمارا ساتھی بیمار ہے، آؤ جا کے عیادت کر کے آئیں۔ صحابہ حضور کے ساتھ چلے گئے۔ راوی کہتے ہیں وہ اتنے بیمار تھے جس طرح چڑیا کا بچہ نہیں ہوتا، بوٹ نہیں ہوتا، اس قدر وہ لاغر، اس قدر وہ بیمار ہو گئے، تو حالت دیکھی نہیں جاتی تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو اپنے لیے دعا کیوں نہیں کرتا؟ عرض کرتے یا رسول اللہ میں کیا دعا کروں؟ حضور نے فرمایا تو اللہ سے عافیت مانگا کر، اللہ سے عافیت مانگا کر، اے پاک پروردگار مجھے دنیا میں بھی عافیت عطا فرما، آخرت میں بھی عافیت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت کی زندگی عطا فرمائے، عافیت کی موت کلمہ طیبہ کے ساتھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔